بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ عزیزان ملت، معزز خواتین و حضرات سامعین، اس آیت مقدسہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ جمیع صحابہ اکرام کے فضائل، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، قربانیاں دیں، مال خرچ کیا، ان لوگوں کا درجہ تو بہت بڑا ہے، اور یہ لوگ اپنے درجے کے اعتبار سے بہت فائق اللہ کے ہاں رکھتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ فرمایا کہ وہ لوگ بھی اللہ کے ہاں قابل احترام، معزز، محترم، محتشم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ پہلوں کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے، جنت ان کو بھی ملے گی، جنت ان کو بھی ملے گی، لیکن وہ ان بعد والوں سے درجے میں فائق ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جنت کا وعدہ فرما لیا، اور اس جنت کے وعدے کے لیے سب سے پہلے مخاطبین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان، اپنی مال سے قربانیاں دیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور صحبت اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات کو سنا، اس پر عمل کیا اور اس کو آگے امت تک پہنچایا۔ انہی صحابہ میں سے ایک سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جن کا نام نامی صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف۔ عبد مناف پہ جا کر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور ان کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ عرب میں رشتہ داریاں، تعلقات اپنے ہم پلہ فیملیوں کے ساتھ، اپنے ہم پلہ قبیلوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مجالس، مشاورت یہ رکھی جاتی تھی، اور قریش کے اندر دو قبیلے ایسے تھے کہ جو باقی سب سے زیادہ اپنی عظمت کے اعتبار سے اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے سب سے فائق سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سرفہرست بنو ہاشم تھے، اور دوسرے نمبر پر بنو امیہ۔
بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ آپس میں 19-20 کے اعتبار سے قوموں کے اندر اپنا وقار، عزت، شرافت، بہادری رکھتے تھے۔ چنانچہ قدیم زمانے سے ہی ان دونوں کے درمیان رشتہ داریاں قائم ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو حضرت عباس بن عبد المطلب کی محبت، الفت، اٹھک بیٹھک، مشورے، جس کو کہتے کہ جگری دوست، یہ صخر بن حرب بن امیہ یعنی ابو سفیان بن حرب کے ساتھ تھی۔ انتہائی گہرا تعلق تھا۔ یہ زمانہ قدیم سے یا زمانہ جاہلیت کہہ لیں۔ ایک طرف قریش ہیں، ہاشمی ہیں، اور دوسری طرف قریش کی دوسری شاخ بنو امیہ ہیں۔ ان کی آپس میں بڑے تعلقات، بہترین تعلقات رہتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، ان کی اسی طریقے سے دوستی بنو امیہ کے مسافر بن عمرو بن امیہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اسی طرح قریش کی یہ ہاشمی شاخ کے ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، ان کا تعلق اور دوستی اور یگانگت اور اٹھک بیٹھک مجالس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی اور حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے۔ اور یہ ربیعہ ان کے تجارت میں پارٹنر بھی تھے۔ میں مختصر عرض کروں کہ جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر زمانہ قبل از اسلام بھی مخاصمت، لڑائی جھگڑا، رقابت رہتی تھی، وہ ان دونوں شاخوں پر ظلم اور ستم کرتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں، من گھڑت واقعات کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جبکہ یہ دونوں عبد مناف کے دونوں بیٹے، ایک سے ہاشم اور ایک سے عبد الشمس، یہ دونوں اپنے آپس میں شیر و شکر ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دی، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، اور چوتھی بیٹی ایک بنو ہاشم میں دی، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر قبل از اسلام ان دونوں قبیلوں میں مخاصمت تھی تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از اسلام حضرت زینب کا نکاح بنو امیہ میں کیسے کر دیا، اور بنو امیہ کے موقر ترین سردار کے بیٹے سے کیا، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تاریخ کے حسن پر بدنما چھینٹے پھینکتے ہیں اور مسخ کرتے ہیں تاریخ کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہیں لائے، آپ کے قریب ترین لوگ بھی تھے، آپ پر ایمان نہیں لائے، جن میں آپ کے سگے چچا ابو لہب ایمان نہیں لائے، ابو جہل ایمان نہیں لائے، وہ آپ کے رشتے میں چچا ہیں، ابو سفیان بھی رشتے میں چچا تھے۔
ایمان نہیں لائے، تو ایمان نہ لانے اور پھر یہ عقیدوں کا آپس میں ایک بعد تھا۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتے تھے، اور دوسری طرف یہ وہ لوگ تھے جو آباء و اجداد سے بتوں کی پرستش اور عقیدہ شرک پر چلے آ رہے تھے۔ لہذا عقیدوں کی اس دوری کی وجہ سے وہاں رشتے مدھم ہو گئے اور عقیدہ زیادہ اپنا اثر دکھانے لگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ دار بھی آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ وجہ کلمہ مبارکہ کا آپس میں اختلاف تھا۔ چنانچہ اس اختلاف کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کی زمین تنگ ہو گئی، تو آپ نے ہجرت کے لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا، تو صحابہ اول ہجرت حبشہ کی طرف، جس کے اندر ابو سفیان کی صاحبزادی رملہ بنت صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بھی تھی۔ یہ قدیم الاسلام تھی۔ جہاں باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے تو بیٹی اتنی ہی جان نثار تھی، اور ابو سفیان کے دوسرے بڑے بیٹے یزید بن صخر بن حرب یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں میں شمار کیے جاتے تھے، اور آپ کے قریبی اور ہر دل عزیز جنگجو صحابی شمار کی جاتے تھے۔ ان کو شام کے اندر منصب بھی دیا گیا۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو ان جنگوں کے اندر جنگ احد اور جنگ احزاب، جس کی اب بھی نشانات 7 مساجد کی صورت میں نظر آتے ہیں مدینہ طیبہ میں، تو یہ 2 جنگیں خصوصی ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو سفیان ان جنگوں میں اپنی فوج کے آرمی چیف رہے، اور لڑانے والے یہی تھے، قیادت انہی کے پاس تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، اور اس میں حضرت عباس بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے، حضرت عمر کے ماموں مد مقابل تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے مد مقابل تھے۔ آپ کے بہت سے رشتہ دار، وہ ان کے والد آپ کے ساتھ ہیں تو بیٹے ادھر ہیں، بیٹے ادھر ہیں تو والد آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ زمانہ قبل از اسلام کی باتیں ان کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے مکہ شریف سے پہلے پڑاؤ ڈالا، اہل مکہ کو جب آپ کا علم ہوا، تو وہ آپ کے اس لشکر کشی کو دیکھنے کے لیے، جاسوسی کے لیے، ملاحظہ کرنے کے لیے اطراف سے دیکھنے لگ گئے۔ اسی میں حضرت عباس بھی تشریف فرما ہوئے، اور فتح مکہ سے پہلے چونکہ اسلام قبول فرما لیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے کی اطلاع پہنچ چکی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ابو سفیان فوج کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اونچی محفوظ مقام پر یہ بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑا اور اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک بڑی فوج کا، بڑے قبائل کا جو آپ کے مد مقابل تھے، ان کے یہ کمانڈر ان چیف رہے، بڑے مرتبے پر رہے، ان کے لیے آپ کچھ اعزازات عطا فرما دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر
صحابہ سے فرمایا کہ یہ اعلان کر دو کہ مکہ کا جو بھی فرد ہے، اسلام کا مخالف ہے، عورت ہے، مرد ہے، جو اپنے گھر میں اپنا دروازہ بند کر کے اپنے ہتھیار محفوظ کر کے بیٹھ جائے گا، اس کو ہماری طرف سے امن ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، جو بیت اللہ شریف میں مطاف میں آ جائیں گے اور وہاں سکون سے بیٹھ جائیں گے اور مزاحمت نہیں کریں گے، اعلان کر دو کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ان کو بھی امان ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اور ابو سفیان جس کو اپنے گھر میں جگہ دے دیں گے، اس کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس کی جان، مال، عزت ساری محفوظ ہے۔ یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضری بارہا دینے کے بعد پہلا غزوہ پہلا مارکہ جو ہوا، اس مارکے کو اس کا نام ہے غزوہ حنین۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ، حضرت یزید بن ابو سفیان اور معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے جان توڑ اپنے اس غزوے میں اپنے جوہر دکھائے، اور اپنے بیٹوں کو آپ نے فرما دیا کہ آج اس جنگ کے اندر وہ تمام کمیاں پوری کرنی ہیں جو میں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی ہیں۔ دونوں بیٹے آپ کے شکروں کی طرح، باز کی طرح دشمن پر جھپٹتے تھے اور ان کو کسی کو گرفتار کرنا، کسی کو تحقیق کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ اور دونوں بیٹوں کی اس جان نثاری کو دیکھا، اور جنگ کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم تقسیم کیے، اور وہ غنائم کیا تھے؟ اونٹوں کی صورت میں، بھیڑ بکریوں کی صورت میں، نقدی کی صورت میں جتنا مال جمع ہوا آپ نے عساکر مجاہدین میں اس کو تقسیم فرمایا، اور اس میں امتیازی طور پر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ، حضرت یزید بن ابو سفیان کو 100 اونٹ، حضرت معاویہ بن ابو سفیان کو 100 اونٹ، اور ان کو پھر مزید نقدی 40 اوقیہ بھی عطا فرمایا۔ یہ اعزاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا، اس پر کسی کا دباؤ نہیں تھا۔ اور صحابہ اکرام، کسی ایک صحابی نے آپ کے ہاتھوں سے ملنے والے اس انعام پر کوئی گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ سب نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ وہ جو کفر کا سردار تھا آج وہ اسلام کا علمبردار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ حنین کے اندر 6000 کے لگ بھگ مرد اور خواتین قیدی بنے، اور ان 6000 قیدیوں کا انتظام، انصرام، کھانا پینا، ان کی حفاظت، اس کے لیے آپ نے جب صحابہ اکرام پر نظر دوڑائی تو آپ کی نظر مبارک سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ٹک گئی۔ آپ نے صحابہ میں سے یہ سربراہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور فرمایا کہ ان قیدیوں کی بہترین نگہداشت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا، ان کے تمام تر انتظامات ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہیں، اور پھر دیگر نیچے والا جو بھی عملہ وہ انہوں نے اپنی ثوابدید پر انتخاب کر کے ان صحابہ میں سے رکھا، جو کوئی کھانا پکانے والے، کوئی دوسری ضروریات
پہنچانے والے، رات کے محافظ، دن کے محافظ، جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان قیدیوں کے متعلق فرمان جاری نہیں ہوا، اس وقت تک ابو سفیان ہی 6000 قیدیوں کے انتظام اور انصرام پر مامور رہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر اعتماد نہیں تھا تو اور کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر ذرا برابر بھی اللہ کے نبی کوئی کمی محسوس فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کی رہنمائی تو وحی سے ہوتی ہے، اور وحی الہی سے اگر ذرا برابر بھی کوئی کمی ہوتی تو اللہ مطلع فرماتے اپنے حبیب کو، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ابو سفیان کو یہ عظیم منصب عطا نہ فرماتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے انتظامات کے بعد پھر ان کا فیصلہ ہوا، اس کے بعد پھر دوسرا مارکہ غزوہ طائف، یہ وہ غزوہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور دعوت دی، اور آپ پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور یہ اجازت چاہتے ہیں کہ اگر آپ فرمائیں تو طائف کے دونوں بڑے بڑے پہاڑوں کو ایک کر کے ان کا وہ حالت کی جائے جو قوم لوط کی حالت کی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی، فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ طائف والے آئندہ ایمان لانے کے بعد اسلام کے بڑے خادم بنیں گے، اور یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر بالکل صادق آیا کہ جب طائف والے ایمان لائے اور پھر انہی طائف والوں کا ایک نوجوان محمد بن قاسم سندھ تک پہنچا ہے، یہ خدمات انہوں نے انجام دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں جب آپ نے قدم رکھا، طائف کے بڑے سخت لوگ تھے، اور جب مارکہ ہوا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا، تو ایک طرف سے سعید بن عبید ثقفی، اس نے تیر جو نشانے پر مارا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ شہید ہو گئی، اور آنکھ کا ڈھیلا اس سر سے نکل کر لٹکنے لگا، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری یہ آنکھ اسلام پر قربان ہو گئی، میری یہ آنکھ یہ آپ پر قربان ہو گئی، آپ کے ارشاد پر قربان ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان، اگر تم چاہو تو یہ آنکھ میں دوبارہ اس کی جگہ پر لگا دوں، پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے، اور اگر تم چاہتے ہو تو اس آنکھ کے بدلے میں تمہیں جنت ملے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آنکھ کے بدلے مجھے جنت ملے۔ یہ ارشاد نبوی ہے، اس سے صراحتاً معلوم ہو گیا ابو سفیان فی الجنہ۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن بعض صحابہ کو بعض موقعوں پر خصوصی طور پر جنت کی بشارتیں ملی ہیں، اور ان میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ طائف میں بسنے والے جو لوگ تھے وہ قبیلہ ثقیف کے لوگ تھے، اور ان کا ایک بت تھا جس کو طاغیہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب طائف والے تو مغلوب ہو گئے، اب باری آئی ہے اس طائف والوں کے بت ثقیف کی، طائف والوں کے ثقیف قبیلہ کے بت کی، جس کو طاغیہ کہتے ہیں، لات بھی اس کو بولتے تھے۔ فرمایا کہ اس کو کون توڑے گا؟ ہر صحابی کا دل یہ چاہتا تھا کہ یہ بت ہمارے ہاتھوں سے پاش پاش ہو، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بت کے توڑنے کے لیے ابو سفیان اور اس کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان دو کی تشکیل فرمائی کہ بت کو جا کر توڑیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر توڑنے والی چیز سے اس کو پاش پاش کیا، اور جب بت ٹوٹ گیا تو اس کمرے کے اندر سے بے انتہا مال و دولت برآمد ہوئی۔ لوگ اس بت خانے کی نظر و نیاز کر کے بڑا مال رکھتے تھے، آج بھی جس طرح ہندوؤں میں رکھا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں مزاروں پر خوب پیسے ڈالے جاتے ہیں۔ اگرچہ مسجد اور مدرسے میں دیتے ہوئے مسلمان تو 10 باتیں پوچھتے ہیں، لیکن مزار پر دیتے ہوئے کچھ نہیں پوچھتے۔ تو انہوں نے بت کے نام پر، ان کا وہ مقدس ایک معبد ہوتا ہے، تو اس پر انہوں نے ڈھیر لگائے ہوئے تھے دولت کے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ احوال بھیجے گئے، اور اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس قبیلہ ثقیف کے بعض لوگ انتہائی مخروص ہیں، بعض مفلوق الحال بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مال کی تقسیم کی ذمہ داری اور ادائے قرض کی ذمہ داری یہ ابو سفیان کی ہے، اور مال کو فراہم کرنا یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کام ہے۔ چنانچہ اس پر بھی آپ کو مقرر کیا گیا۔ یہ وہ اعتماد تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سفیان پر تھا، اور اسی کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی طرف مختلف ہدایات بھیجی، ہدیے بھیجے، اور اس طرف سے حضرت ابو سفیان نے بھی ہدیوں کا تبادلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہدایہ کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے۔ کیوں نہ خوش ہوں کہ اب معاملہ ایمان کا بھی ہے، اور ایمان سے لانے سے پہلے آپ کی بیٹی حضرت رملہ، جن کو ام حبیبہ کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے حوالہ نکاح میں آ چکی تھی، جس کا نکاح حضرت نجاشی نے حضور کی نیابت میں پڑھا اور ایجاب و قبول حضور کی طرف سے کیا۔ وہ آپ کے حضرت ابو سفیان آپ کے خسر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آگے بڑھتی چلی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران میں بغاوت اٹھی، اور اس میں نجران میں یہودی عیسائی ابھی بھی یہود رہتے وہاں، تو نجران میں ان یہودیوں سے صلح کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس میں جو شہادت رکھی گئی، جو گواہ رکھا گیا، تو وہ تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نجران کے آپ صدقات اموال کے عامل بھی بنائے گئے، کچھ عرصے کے لیے وہاں حاکم رہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی زیادہ آپ کی اعتماد کی دلیل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت ابو سفیان کو یمن کی طرف بھیجا۔ یمن کے کچھ علاقوں کو آپ کی علمبرداری میں دیا، آپ کو وہاں حاکم بنایا، اور اسی دوران کچھ خلفشار شروع ہوا، منکرین ختم نبوت نے سر اٹھانا شروع کیا، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف آپ تشریف لانے لگے۔ راستے میں ایک بندہ جس کا نام مورخین نے ذوالخمار لکھا ہے، اور وہ ملا تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اپنے شکوک شبہات کا اظہار شروع کر دیا۔ حضرت ابو سفیان نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ سمجھا نہیں، اور وہ اپنی ضد پر قائم رہا، تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ وہ پہلا مرتد تھا کہ جو عام جنگ سے پہلے حضرت ابو سفیان نے اس پہلے ختم نبوت کے منکر کو تیغ کیا اور اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم منصب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی عطا فرمایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان آپ بہت بڑے کمانڈر رہے ہیں، اور برانگیختہ کرنا لوگوں کو جہاد پر، یہ آپ کے دائیں اور بائیں ہاتھ کا، آپ کو اللہ نے زبان کی فصاحت اور بلاغت بھی دی ہے،
اور برانگیختہ کرنا، تیار کرنا یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، لہٰذا آپ کو ہم منصب خاص عطا فرماتے ہیں، لہٰذا یہ منصب آپ کا ہے۔ یہ منصب خاص کیا ہے؟ یہ ہے خطیب العساکر، کہ فوج کے اندر ایسے خطبے دینا کہ جس طرح کہ وہ جنت اور شہادت اور یہ ساری چیزیں بالکل آنکھوں کے سامنے ہوں، اور دوسری طرف جہنم ہو، اور ان کو ترغیب دینا کہ اللہ